قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس بہت بڑی بزرگی کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا بہت بڑا احسان ظاہر کیا اور خبر دی کہ اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس کی دلالت میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک تو حدیث شفاعت جو ابھی بیان ہوئی، دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ میری ملاقات آدم علیہ السلام سے کرا جو خود بھی جنت سے نکلے اور ہم سب کو بھی نکالا۔ جب دونوں پیغمبر جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم وہ آدم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے برپیدا کیا اور اپنی روح تمہیں پھونکی اور اپنے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا آخر تک۔ پوری حدیث عنقریب بیان ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلہ میں سے تھا جنہیں جن کہتے ہیں، جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے۔ اس کا نام حارث تھا اور جنت کا خازن تھا۔ اس قبیلے کے سوا اور فرشتے سب کے سب نوری تھے۔ قرآن نے بھی ان جنوں کی پیدائش کا بیان کیا ہے اور فرمایا من مارج من نار، آگ کے شعلوں کی جو تیزی بلند ہوتی ہے اسے مارج کہتے ہیں، جس سے جن پیدا کیے گئے تھے اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ زمین میں پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ انہیں کو جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے لڑ بڑھ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے وہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہ ہو سکا۔ چونکہ دل کی اس بدی اور اس پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تھا، جب پروردگار نے فرمایا کہ زمین میں خلیفہ برپا کرنا چاہتا ہوں تو ان فرشتوں نے عرض کیا کہ پھر ایسوں کو کیوں پیدا کرتا ہے جو اگلی قوم کی طرح فساد و خون ریزی کریں؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی ابلیس کے دل میں جو کبر و غرور ہے اس کا مجھ کو علم ہے، تمہیں خبر نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر کہتا تھا کہ وہ بجتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے اور اس کے خلاف آتا جاتا رہا اور کہتا رہا کہ در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اور اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو میں ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو انہیں جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا رہا۔ جب ناف تک روح پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکا۔ اسی جلدی کا بیان اس آیت میں ہے، وہ خلق الانسان عجولا، یعنی انسان بے صبر اور جلد باز ہے، نہ تو خوشی میں صبر نہ رنج میں۔ جب روح جسم میں پہنچی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یرحمک اللہ۔ پھر صرف ابلیس کے ساتھی فرشتوں سے فرمائے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو ان سب نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا وہ غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا اور سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں اور اس سے قوی اور مضبوط ہوں۔ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے قوی ہے۔ اس انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ اس کی نافرمانی کی سزا میں اسے راندہ درگاہ شیطان بنا دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ وغیرہ کے نام بتا کر ان کو ان فرشتوں پر پیش کیا جو ابلیس کے سامنے تھے اور آگ سے پیدا شدہ تھے، اور ان سے فرمایا کہ اگر تم ان بات میں سچے ہو کہ میں زمین میں خلیفہ نہ بناؤں گا تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام تو بتا دو۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ہماری اگلی بات سے خداوند عالم ناراض ہیں تو وہ کہنے لگے کہ خدایا تو اس بات سے پاک ہیں کہ تیرے سوا کوئی اور غیب کو جانے، ہماری توبہ ہے اور اقرار ہے کہ ہم غیب دان نہیں۔
ہم تو صرف وہی جان سکتے ہیں کہ جو تو ہمیں معلوم کرا دے، جسے تو نے اس کے نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو ہی سکھائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم انہیں ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ انہوں نے بتا دیے تو فرمایا، فرشتوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان و زمین کے غیب کا جاننے والا صرف میں اکیلا ہی ہوں اور کوئی نہیں؟ میں پوشیدگی کو بھی ویسا ہی جانتا ہوں جیسے الظاہر کو، یعنی ابلیس کا اندرونی کبر و غرور بھی میں جانتا تھا اور تم سب اس سے بے خبر تھے۔ لیکن یہ قول بھی غریب ہے اور اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں نظر ہے، ہم اگر انہیں الگ الگ بیان کریں تو مضمون بہت بڑھ جائے گا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تک اس اثر کی سند بھی وہی ہے جس سے ان کی مشہور تفسیر مروی ہے۔ ایک اور اثر بھی اسی طرح کا مروی ہے، اس میں کچھ کمی زیادتی بھی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ زمین کی مٹی لینے کے لیے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ میں سے کچھ گھٹائے۔ وہ واپس چلے گئے، پھر ملک الموت کو بھیجا۔ زمین نے ان سے بھی یہی کہا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں خدا کا حکم پورا کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے تمام روئے زمین سے ایک مٹھی مٹی کی لی، چونکہ مٹی کا رنگ کہیں سرخ تھا اور کہیں سفید کہیں سیاہ، اسی وجہ سے انسانوں کی رنگتیں بھی طرح طرح کی ہوئیں۔ لیکن یہ اثر بھی بنی اسرائیل کی باتوں سے پور ہے، غالباً اس میں بہت سی باتیں نیچے کے لوگوں کی ملائی ہوئی ہیں، صحابی کا بیان ہے ہی نہیں، اور اگر صحابی کا قول بھی ہو تو بھی انہوں نے بعض اگلی کتابوں سے لیا ہوگا، واللہ عالم۔ حاکم اپنی مستدرک میں بہت سی ایسی روایتیں لائے ہیں اور ان کی سند کو شرط بخاری پر کہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس خطاب میں ابلیس بھی داخل تھا، اس لیے کہ گو وہ ان میں سے نہ تھا لیکن انہی جیسا اور انہی جیسے کام کرنے والا تھا، اس لیے اسے خطاب میں داخل تھا اور پھر نافرمانی کی سزا بھگتی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی کان من الجن کی تفسیر میں آئے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے وہ فرشتوں میں تھا، اسرائیل اس کا نام تھا، عزازیل اس کا نام تھا، زمین پر اس کی راج تھی، اجتہاد اور علم میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے دماغ میں رعونت تھی اور اس کی جماعت کا اور اس کا تعلق جنوں سے تھا۔ اس کے 4 پر تھے، جنت کا خارزن تھا، زمین و آسمان دنیا کا سلطان تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہ تھا، اس کی اصل جنات سے ہے، جیسا کہ آدم کی اصل انس سے ہے، اس کی سناد صحیح ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور شہر بن جوشب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جنات کو جب مارا تب اسے قید کیا تھا اور آسمان پر لے گئے تھے، وہاں عبادت کی وجہ سے رہ پڑا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ پہلے ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا، انہوں نے انکار کیا جس پر وہ جلا دیے گئے۔ پھر دوسری مخلوق پیدا کی، ان کا بھی یہی اثر ہوا۔ پھر تیسری مخلوق پیدا کی، انہوں نے تعمیل ارشاد کی، لیکن یہ اثر بھی غریب ہے اور اس کی سناد بھی تقریباً غیر صحیح ہے، اس میں ایک راوی مبہم ہے، اس وجہ سے یہ روایت قابل حجت نہیں۔ کافرین سے مراد نافرمان ہے۔ ابلیس کی ابتدا آفرینش ہی کفر و ضلالت پر تھی، کچھ دن ٹھیک ٹھاک رہا لیکن پھر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سجدہ کرنے کا حکم بجا لانا خداوند تعالیٰ کی اطاعت اور آدم علیہ السلام کا اکرام تھا۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ سجدہ سلام اور عزت و اکرام تھا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمان ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھا لیا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ابا یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اگلی امتوں میں یہ جائز تھا لیکن ہمارے دن میں یہ منسوخ ہو گیا۔ حضرت مار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامیوں کو اپنے سرداروں اور علماء کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ رسول آپ کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی انسان کو کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دینے والا ہوتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، کیونکہ ان کا ان پر سب بہت بڑا حق ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بطور قبلہ کے ساتھ جیسے قرآن میں اور جگہ ہے اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، لیکن اس میں نظر ہے اور پہلے قول کا ہی زیادہ ظاہر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کی اکرام، بڑائی، احترام اور سلام کے طور پر تھا اور خداوند تعالیٰ کی اطاعت کے ماتحت تھا، لیکن اس کا علم تھا
جس کی بجا آوری ضروری تھی۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو قوی بتلایا ہے اور اس کے سوا دونوں قولوں کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بطور قبلہ کے ہونا جس میں کوئی بڑا شرف ظاہر نہیں ہوتا، دوسرے سجدے سے مراد پست عاجز ہونا نہ کہ زمین پر ماتھا ٹکا کر حقیقی سجدہ کرنا، لیکن یہ دونوں تعویلیں ضعیف ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ یہی تکبر کا ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی تکبر، کفر و عناد کی وجہ سے ابلیس کے گلے میں طوق لعنت پڑا اور رحمت سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ سے دھتکارا گیا۔ یہاں کانا سارا کے معنی بھی بتلائے گئے ہیں، جیسے کہ فکانا من المغرقین اور فتکون من الظالمین۔ شاعروں کے شعروں میں بھی اس کا ثبوت ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ وہ کافر ہو گیا۔ ابن فورک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافروں میں سے تھا۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور یہاں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ سے کچھ کرامات سرزد ہو جانا اس کے ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں، گو بعض صوفی اور رافضی اس کے خلاف بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی بات کا کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ ایمان ہی کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا۔ اسی شیطان کو دیکھیں، ولی چھوڑ کر فرشتہ بنا ہوا تھا لیکن آخر سردار کفر و کفار ہو گیا۔ علاوہ ازیں ایسی خلاف عادت و عقل باتیں جو بظاہر کرامات نظر آتی ہیں اولیاء اللہ کے سوا اور لوگوں کے ہاتھوں بھی سرزد ہوتی ہیں، بلکہ فاسق و فاجر مشرک کافر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں فَارْتَقِبْ یوم تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ کی آیت پوشیدہ کر کے جب ابن سیاد کافر سے پوچھا کہ میں نے کیا چھپا رکھا ہے تو اس نے کہا تھا دکھ۔ بعض روایات میں ہے کہ غصہ کے وقت وہ اتنا پھول جاتا تھا کہ اس کے جسم سے تمام راستہ رک جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مارا۔ دجال کی تو ایسی بہت سی باتیں حدیثوں میں وارد ہیں، مثلا اس کا آسمان سے بارش برسانا، زمین سے پیداوار اگانا، ان زمین کے خزانوں کا اس کے پیچھے لگنا، ایک نوجوان کو قتل کر کے پھر جلانا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو پانی پر چلتے ہوئے اور ہواؤں میں اڑتے ہوئے دیکھو تو اسے ولی نہ سمجھ بیٹھنا جب تک اس کے تمام اعمال و افعال قرآن و حدیث کے مطابق نہ پاؤ۔ اس سجدہ کا حکم زمین و آسمان کے تمام فرشتوں کا تھا۔ گوئی جماعت کا قول یہ بھی ہے کہ صرف زمین کے فرشتوں کو یہ حکم تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن کریم میں ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ، یعنی ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ بس اول تو جمع کا صیغہ لانا، پھر کلہم سے تاکید کرنا، پھر اجمعون، پھر صرف ابلیس کا استثناء کرنا، ان چاروں وجوہ سے صاف ظاہر ہے کہ حکم عام تھا۔ واللہ اعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ Kindly subscribe this channel for more informative videos.